امریکہ ایران مذاکرات کے دوسرے مرحلے کے لیے پاکستانی سفارتی رابطوں میں تیزی۔ امریکی وفد آج رات پاکستان پہنچ رہا ہے۔ ایرانی وفد کی آمد جلد متوقع ہے۔ امریکہ اور ایران کے درمیان مذاکرات کا دوسرا دور اسلام آباد میں شیڈول ہے۔ مذاکرات کے لیے اسلام آباد کے ریڈ زون میں تیاریاں مکمل۔ وفاقی وزیر داخلہ کی امریکی اور ایرانی سفیر سے الگ الگ ملاقاتیں۔ ایرانی سفیر رضا امیر مقدم سے ملاقات میں محسن نقوی کا کہنا تھا اسلام آباد مذاکرات کے دوسرے مرحلے کے لیے تمام تیاریاں مکمل ہیں، سیکیورٹی کے فول پروف انتظامات کیے گئے۔ ایرانی سفیر نے کشیدگی کم کرنے کے لیے پاکستان کے مثبت اور تعمیری کردار کی تعریف کی۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کی امریکی سفیر نیٹلی بیکر سے ملاقات۔ مذاکرات کے دوسرے راؤنڈ کے لیے سیکیورٹی انتظامات پر بات چیت۔ امریکی سفیر نے خطے میں کشیدگی کم کرنے کے لیے پاکستان کے مخلصانہ کردار کو سراہا۔ محسن نقوی نے کہا اسلام آباد مذاکرات کے دوسرے راؤنڈ کی کامیابی کے لیے دعا گو ہے۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان کا کشیدگی کم کرنے کے لیے سفارتکاری پر زور۔ کہا امریکہ سے کشیدگی کم کرنے کے لیے معقول سفارتکاری کا راستہ اختیار کرنا چاہیے۔ امریکہ سے تعلقات میں محتاط رہنا اور عدم اعتماد ناقابل تردید ضرورت ہے۔ ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی نے نیوز کانفرنس میں کہا امریکہ سے مذاکرات کے دوسرے دور کے لیے تاحال ہمارا کوئی پروگرام نہیں، موجودہ حالات میں بات نہیں ہو سکتی۔ امریکہ غیر حقیقی مطالبات پر انحصار کر رہا ہے۔ امریکہ نے بحری ناکہ بندی جاری رکھ کر جنگ بندی کی خلاف ورزی کی۔ امریکہ نے افزودہ یورینیم کی منتقلی سے متعلق میڈیا پر بہت باتیں کی، لیکن مذاکراتی دور میں بات ہی نہیں کی۔ ایران اور امریکہ کے درمیان 15 روزہ جنگ بندی ختم ہونے میں 2 دن باقی۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا ہے ہمارے نمائندے اسلام آباد جا رہے ہیں۔ ایران کو انتہائی منصفانہ اور معقول ڈیل کی پیشکش کی ہے۔ معاہدے سے متعلق پر امید ہوں فریم ورک طے ہو چکا۔ ایران کے ساتھ جلد کسی معاہدے تک پہنچنے کے امکانات ہیں۔ ایران اگر ڈیل قبول نہ کی تو اس کا ہر پاور پلانٹ اور پل تباہ کر دیں گے۔ نائب صدر جے ڈی وینس اسلام آباد آئیں گے، وائٹ ہاؤس نے تصدیق کر دی۔ چینی صدر کا سعودی ولی عہد سے رابطہ، دونوں ملکوں میں تعاون وسیع کرنے پر گفتگو۔ چینی صدر نے آبدہ ہرمز سے جہازوں کی آمد و رفت معمول کے مطابق برقرار رکھنے پر زور دیا۔ چینی صدر شی جن پنگ کا کہنا تھا چین فوری اور جامع جنگ بندی کی حمایت کرتا ہے۔ مشرق وسطیٰ کے تنازعات کو سیاسی سفارتی حل کے ذریعے کیا جائے۔ اور روس، امریکہ اور ایران کے درمیان مذاکرات کے تسلسل کا خواہاں۔ ترجمان کرملین دمتری پیسکوف کا کہنا ہے کہ امید ہے ایران اور امریکہ کے درمیان مذاکرات کا عمل جاری رہے گا تاکہ معاملہ فوجی تصادم تک نہ پہنچے۔ امریکہ نے آبدہ ہرمز میں ایرانی جہاز تحویل میں لے لیا۔ سینٹ کام کا کہنا ہے ایرانی جہاز ناکہ بندی کی خلاف ورزی کر رہا تھا۔ ویڈیو جاری کر دی گئی جس میں امریکی میرینز کو رسیوں کی مدد سے ایرانی پرچم بردار جہاز میں اترتے دیکھا جا سکتا ہے۔ جہاز چین سے آ رہا تھا۔ صدر ٹرمپ نے سوشل میڈیا پر لکھا 900 فٹ طویل توس کا نامی ایرانی جھنڈا بردار کارگو جہاز وارننگ کے باوجود نہ رکا تو امریکی بحریہ نے کارروائی کی۔ ایرانی جہاز اب مکمل طور پر ہمارے کنٹرول میں ہے۔ ہم جاننے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اس میں کیا ہے۔ خاتم الانبیاء ہیڈ کوارٹرز کے ترجمان کرنل ابراہیم ذوالفقاری نے کہا اس کا جواب دیں گے۔ امریکی اقدام جنگ بندی کی کھلی خلاف ورزی اور بحری قزاقی ہے۔ چین کا ایرانی کارگو جہاز قبضے میں لینے پر تشویش کا اظہار۔ ترجمان چینی دفتر خارجہ کا کہنا ہے امریکہ اور ایران کے درمیان مذاکرات میں چین تعمیری کردار ادا کرے گا۔ امید ہے فریقین ذمہ داری کا مظاہرہ کرتے ہوئے جنگ بندی کی پابندی کریں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا ایرانی صدر مسعود پزشکیان کو ٹیلی فون۔ سعودی عرب، قطر، ترکی کے سربراہان سے رابطوں سے آگاہ کیا۔ شہباز شریف نے کہا عالمی رہنماؤں سے رابطے خطے میں پائیدار امن کے لیے نہایت معاون ثابت ہوئے۔ پاکستان دوست ممالک کے تعاون سے امن و استحکام کے لیے کوششیں جاری رکھے گا۔ وزیر اعظم کا فیلڈ مارشل کے دورہ تہران میں تعمیری بات چیت پر ایرانی قیادت سے اظہار تشکر۔ ایرانی صدر نے کہا پاکستان کا امن کے لیے مضبوط عزم قابل ستائش ہے۔ مسعود پزشکیان نے امن کوششوں پر وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل کا شکریہ ادا کیا۔
نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کی بھی گفتگو، امن و استحکام اور مسائل کے حل کے لیے مذاکرات کی ضرورت پر زور، اسحاق ڈار اور مصری وزیر خارجہ کا بھی رابطہ، ایران امریکہ مذاکرات کی کامیابی کے لیے نیک خواہشات کا اظہار۔ امریکہ اور ایران کا معاہدہ زیادہ دور نہیں، امریکی وزیر توانائی کرس رائٹ کی فاکس نیوز سنڈے سے گفتگو، کہا عوامی سطح پر مختلف باتیں سامنے آنے کے باوجود ایرانیوں سے مذاکرات جاری ہیں، مذاکرات در حقیقت اچھی پیش رفت ہے، ٹرمپ تخلیقی مذاکرات کار ہیں، مختلف طریقوں سے دباؤ ڈالتے ہیں، غیر یقینی صورتحال کو بھی حکمت عملی کے طور پر استعمال کرتے ہیں، آبنائے ہرمز کھلنے کے بعد جہاز رانی کی بحالی میں کچھ وقت لگے گا، اس تنازع کا اچھا اختتام ہوگا۔ حزب اللہ کے جنگجوؤں کے اسرائیلی فوج پر حملے، شلومی میں ڈرون سے نشانہ بنایا گیا، اسرائیل نے غزہ کی طرح لبنان میں بھی یلو لائن قائم کر دی جس سے جنگ بندی خطرے میں پڑ گئی، الجزیرہ کا کہنا ہے کہ یلو لائن غزہ میں پہلے ہی قائم ہے، بڑے علاقوں پر اسرائیلی فوج کا قبضہ ہے، رپورٹ میں بتایا گیا لبنان میں یلو لائن قائم کرنے کا مقصد علاقے پر اسرائیلی کنٹرول اور شہریوں کی نقل و حرکت محدود کرنا ہے۔ میناب اسکول پر امریکی حملوں میں شہید بچوں کے والدین نے پوپ لیو کو خط لکھ دیا، شہید بچوں کی آواز بننے پر شکریہ ادا کیا، لکھا آپ کا پیغام ہتھیار رکھ دیے جائیں ضرور سنا جائے گا۔ وائٹ ہاؤس نے اب تک میناب اسکول حملے پر معذرت نہیں کی، حملے میں بچیوں سمیت 160 افراد شہید ہوئے تھے۔ متحدہ عرب امارات کا خطے میں کشیدگی اور ممکنہ معاشی دباؤ کے پیش نظر امریکہ سے مالی تعاون کے لیے رابطہ، وال اسٹریٹ جرنل کا کہنا ہے اگر ایران سے جاری تنازع شدت اختیار کرتا ہے تو متحدہ عرب امارات کو مالی چیلنجز کا سامنا ہو سکتا ہے۔ اماراتی حکام نے ڈالر کی فراہمی یقینی بنانے کے لیے امریکہ سے بات چیت کا آغاز کر دیا۔ یو اے ای مرکزی بینک کے گورنر خالد محمد بالاما نے واشنگٹن میں کرنسی سواپ لائن کی تجویز پیش کی۔ اماراتی وفد نے امریکی وزیر خزانہ اسکاٹ بیسنٹ سے بھی مذاکرات کیے۔ اماراتی حکام نے امریکہ پر واضح کیا ہے ایران پر حملے کا فیصلہ صدر ٹرمپ کا تھا جس کی وجہ سے ان کا ملک تباہ کن تنازع میں الجھا، ڈالر کی قلت ہوئی تو یو اے ای تیل کی فروخت کے لیے چینی یوان یا دیگر غیر ملکی کرنسیوں کے استعمال پر مجبور ہو سکتا ہے۔ اندر کی خبر اور لاکھوں ڈالر کی شرطیں، ٹرمپ کی صدارت میں انسائیڈر ٹریڈنگ کے شبہات گہرے کیوں ہو رہے ہیں؟ وینیزویلا کی صدر کی برطرفی پر شرط لگانے والا لاکھوں ڈالر جیت گیا، ایران پر حملوں کی پیشگی شرطوں سے 12 لاکھ ڈالر منافع ہوا۔ بی بی سی نے اپنی رپورٹ میں بتایا کہ جنگ بندی پر شرط لگانے والے نے 1,63,000 ڈالر کمائے، کیونکہ کچھ ہی دیر میں تہران اور واشنگٹن نے جنگ بندی کا اعلان کیا۔ بلاک چین کا تجزیہ کرنے والی ویب سائٹ ببل میپس کا کہنا ہے فروری میں پولی مارکیٹ پر 6 اکاؤنٹس بنائے گئے تھے، ان اکاؤنٹ نے مجموعی طور پر 12 لاکھ ڈالر جیتے۔ امریکی صدر ٹرمپ کے بیٹے ڈونلڈ ٹرمپ جونیئر پولی مارکیٹ کے سرمایہ کاروں میں سے ایک اور پولی مارکیٹ کے ایڈوائزری بورڈ میں ہیں۔ سیکیورٹی فورسز کا بنو میں خفیہ اطلاع پر آپریشن، فائرنگ کے تبادلے میں 2 خارجی ہلاک۔ آئی ایس پی آر کا کہنا ہے ہلاک دہشت گردوں میں رنگ لیڈر وحید اللہ عرف مختار شامل۔ سیکیورٹی فورسز اور شہریوں پر حملوں میں مطلوب 53 دہشت گرد 21 فروری کے حملے کا مرکزی سہولت کار بھی تھا۔ حملے میں لیفٹیننٹ کرنل گلفراز شہید ہوئے تھے۔ صدر، وزیر اعظم، وزیر داخلہ کا فتنہ خوارج کے خلاف کامیاب آپریشن پر فورسز کو خراج تحسین۔ صدر زرداری نے کہا امن دشمن اور اسلام دشمن سازشوں کو ہر صورت ناکام بنائیں گے۔ وزیر اعظم نے کہا حکومت ملک سے دہشت گردی کی افرید کے مکمل خاتمے کے لیے پرعزم ہے۔ بین الاقوامی منڈی میں خام تیل کی قیمتوں میں اضافہ، لندن برنٹ خام تیل 6.14% اضافے سے $95.83 فی بیرل پر آ گیا۔ ویسٹ ٹیکسس خام تیل 6.53% مہنگا،
قیمت $89.85 فی بارل ہو گئی۔ ایشیائی سٹاک مارکیٹس پھر مندی کی لپیٹ میں آ گئی۔ ٹوکیو کا نکئی انڈیکس 1.7%، ہانگ کانگ انڈیکس 0.9% نیچے آ گیا۔ شنگھائی انڈیکس 0.4%، جنوبی کوریا کے انڈیکس میں 1% کمی دیکھی جا رہی ہے۔ ممبئی کے سینسیکس انڈیکس اور نفٹی 50 انڈیکس میں 0.3% کمی سے کاروبار کا آغاز ہوا۔ پاکستان سٹاک مارکیٹ میں بھی منفی رجحان، 3,355 پوائنٹس کی کمی، 100 انڈیکس 1,70,583 پوائنٹس پر ٹریڈنگ کر رہا ہے۔ سونے اور چاندی کی قیمتوں میں کمی، فی تولہ سونا 4,900 روپے کم ہو کر 5,01,162 روپے کا ہو گیا۔ عالمی مارکیٹ میں فی اونس سونا $49 کمی کے ساتھ $4,788 کا ہو گیا۔ فی تولہ چاندی 145 روپے کمی کے ساتھ 8,417 روپے کی ہو گئی۔ صدر آصف زرداری 25 سے 30 اپریل تک چین کا دورہ کریں گے۔ ذرائع کا کہنا ہے خطے کی صورتحال کے تناظر میں آصف زرداری کا دورہ اہم ہے۔ صدر مملکت چین کی اعلیٰ قیادت سے ملاقاتیں کریں گے۔ دو طرفہ معاشی دفاعی تعاون کے منصوبوں کا جائزہ لیا جائے گا۔ صدر زرداری چین کے مختلف شہروں کا بھی دورہ کریں گے۔ گلگت بلتستان کے انتخابات کے لیے نون لیگ کے پارلیمانی بورڈ کا اجلاس، وزیر اعظم شہباز شریف کی اجلاس میں شرکت کے لیے پنجاب ہاؤس اسلام آباد آمد۔ نواز شریف، وزیر اعلی پنجاب مریم نواز، اسحاق ڈار، احسن اقبال، رانا ثناء اللہ کی بھی اجلاس میں شرکت۔ جی بی انتخابات کے لیے امیدواروں کے ناموں کو آج حتمی شکل دیے جانے کا امکان۔ جماعت اسلامی نے نیپرا کے خلاف توہین عدالت کی درخواست سندھ ہائی کورٹ میں دائر کر دی۔ موقف اپنایا۔ سندھ ہائی کورٹ نے 6 نومبر 2025 کو نیپرا کو لوڈ شیڈنگ سے متعلق فیصلے کا حکم دیا تھا۔ نیپرا کی جانب سے تاحال عدالتی فیصلے پر عمل درآمد نہیں کیا گیا۔ کراچی کے شہریوں کو پریشانی کا سامنا ہے، بڑھتی گرمی میں لوڈ شیڈنگ کی جا رہی ہے۔ نیپرا حکام کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی کی جائے۔ اور متحدہ عرب امارات نے پہلی بار 5 کرکٹرز کو شہریت دے دی۔ کھلاڑیوں میں پاکستان کے خزیمہ تنویر بھی شامل۔ دیگر کھلاڑیوں میں ادیب عثمانی، اجے کمار، اکشدیپ ناتھ اور ہرپریت پاہٹیا شامل ہیں۔ اس سے پہلے 2018 میں UAE نے فٹ بال، رگبی، جوڈو پلیئرز کو بھی شہریت دی تھی۔